بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ داماد رسول جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 18 ذوالحجہ 35 ہجری بتایا جاتا ہے۔ آج 18 ذوالحجہ کی مناسبت سے چند باتیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے اور پھر ان کی شہادت کے اسباب اور اس کے جو عالم اسلام پہ آج تک اس کے اثرات ہیں ان پہ چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت 24 ہجری ذوالحجہ میں جب آپ زخمی ہو جاتے ہیں، ذوالحجہ کے آخری ایام تھے اور 24 ہجری میں، تو زخمی ہونے کے بعد عشرہ مبشرہ کے اس وقت 7 صحابہ کرام حیات تھے، اور عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان نبوت سے آپ نے جنت کی بشارت دی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، طلحہ اور زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح، یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 میں سے سیدنا ابو بکر صدیق پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، سیدنا عمر فاروق خود زخمی ہیں، شہادت کے قریب ہیں، ابو عبیدہ بن جراح طاعون کی وبا میں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ 7 صحابہ کرام بقیہ ہیں جن میں سعید بن زید ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں اور حضرت طلحہ اور زبیر ہیں۔ یہ 7 صحابہ کی سیدنا فاروق اعظم نے کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ یہ 7 میں سے سعید بن زید کو نکال دیا، اس لیے نکال دیا کہ اکثر جو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کہیں پہ لوگ ان کو اپنا خلیفہ اس لیے نہ منتخب کر لیں کہ یہ عمر فاروق کے برادر اللہ بہنوئی لگتے ہیں۔ ان ایک کو نکال کے باقی 6 لوگوں کی، یعنی عثمان غنی، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہم ورضوان، ان 6 کی کمیٹی بنا دی اور 3 دن کا ٹائم دیا کہ آپ اپنے میں سے ایک خلیفہ کا انتخاب کر لیں۔ بعض نے یہاں تک لکھا ہے کہ فرمایا اگر 6 میں سے 5 کسی ایک رائے پہ متفق ہو جائیں تو جو ایک ان کے خلاف جائے تو اسے قتل کر دو، یعنی اس حد تک فرمایا کہ یہ اجتماعی معاملہ ہے۔ اور ان 3 دنوں میں امامت کی ذمہ داری صہیب رومی کو دے دی، اور یہ وہی عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے سیدنا فاروق اعظم کا جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ 3 دن یہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی رہے، عارضی حکمران کے طور پہ مسلمانوں کی امامت بھی کرتے رہے۔ ان 6 میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے انہوں نے اپنی رائے عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دی کہ میں چاہتا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ حضرت زبیر نے حضرت علی کے حق میں رائے دی اور حضرت طلحہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں رائے دی کہ میرا ووٹ ان کے حق میں ہے۔ تو گویا کہ 3 صحابہ خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور 3 موجود ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف بھی اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، لہذا ابھی 2 صرف صحابہ باقی ہیں، اور بعد از مشاورت، بعد از حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کی مشاورت کے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری میں ذوالحجہ کے آخری ایام میں، یا اگر وہ روایات جن میں یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق کی شہادت کو اگر تصور کر لیا جائے تو پھر 3 یا 4 محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بن جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام اپنی مدت خلافت میں سر انجام دیے کہ جن کو بیان کرنے کے لیے 1 2 نہیں کئی دن درکار ہیں، اس لیے جو ان کے چند واقعات ہیں ان کے ٹائم پہ ایک بڑا جو ان کی خدمت ہے قرآن کریم کے بارے میں، وہ ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جامع القرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا، اس لیے کہ یہ لقب تو پھر سیدنا صدیق اکبر کا بنتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے تدوین قرآن کو جو اکٹھا کمپائل کروایا تھا وہ انہوں نے کروایا تھا جنگ یمامہ کے بعد۔ لیکن جامع القرآن اس اعتبار سے کہا جاتا ہے
کہ وہ ایک واقعہ جو صحابہ کرام میں لب و لہجے کا ہوا تھا آذربائیجان یا آرمینیا میں، تو اس واقعے کے بعد اس بات کا امکان موجود تھا کہ کہیں پہ، کیونکہ اس سے پہلے قرآن کریم کے نقطے اور زبریں زیریں نہیں تھیں، لہذا انہوں نے ایک دوبارہ سے کمیٹی بنائی جس کے سربراہ زید بن ثابت تھے، اور اس قرآن کو مکہ کے لب و لہجے پہ، قریش کے لب و لہجے پہ جمع کر دیا، اور ان کو حکم دیا کہ جن الفاظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ ان میں اختلاف شدت اختیار کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ زبریں زیریں بھی لگا سکتے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے انہوں نے ساری امت کو ایک لب و لہجے پہ جمع کر دیا، اسی لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ بے شمار جو جزائر تھے، بے شمار جو فتوحات تھیں جو سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ابھی ہونا باقی تھیں، بالخصوص جو بحری بیڑے جانے تھے سمندروں کے اندر، جو نیوی فورس کا آغاز بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ ہوا ہے، مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، اسلامی فتوحات اس قدر پھیل گئیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اسلام کی فتوحات اتنی تیزی سے نہیں پھیل سکی، اور اس کے بعد کا دور تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا دور سارا کا سارا مسلمانوں کی آپس میں جو لڑائیاں تھیں انہی میں گزر جاتا ہے۔ پھر اگرچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں وہی فتوحات دوبارہ سے ان میں تیزی آتی ہے، اور قریب 66 لاکھ مربع میل تک وہ پھیل جاتی ہیں۔